سلمان صاحب، جو ہمارے ملک کے مسئلے ہیں، ایک تو آپ نے ہیلتھ سیکٹر میں بتا دیا، ایجوکیشن کا بھی میں بات کروں گا، ایجوکیشن میں بھی ریفارمز کی ضرورت ہے. پورا آپ کا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ بزنس بن چکا ہے ایجوکیشن آپ کا، اور اس وقت بھی تقریباً جو ڈیٹا بتا رہا ہے 2 کروڑ بچے ہیں جو اسکول نہیں جا رہے، ان کو ایڈمیشن نہیں مل رہا. اسلام آباد جیسے شہر میں آج بھی سب سے مشکل کام سرکاری اسکول میں ایڈمیشن ہے کلاس 1 میں. تو یہ صورتحال کو آپ کیسے ٹھیک کریں گے؟ اور ایک ریفارمز جو تحریک انصاف کی حکومت لائی تھی کہ نصاب یکساں نصاب کا تمام جگہ پہ یکساں نصاب ہوگا، وہ اس حوالے سے وہ آئیڈیا کیا ہے؟ دیکھیں، پرائیویٹ سیکٹر وہیں پہ تھرائیو کرتا ہے جہاں پہ گورنمنٹ اپنی سروسز پراپر طریقے سے نہیں ڈیلیور کر سکتی، اور وہاں پہ پرابلمس پیدا ہوتی ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر نے جو ایجوکیشن کے اندر کام کیا ہے اس میں اچھا کام بھی کیا ہے، لیکن اس میں انہوں نے ایڈوانٹیج بھی اس چیز کا لیا ہے کہ فیس پہ کوئی کسی قسم کا کیپ نہیں ہے، کوئی چیک نہیں ہے، اور آن ٹاپ آف دیٹ جو فیس وہ لیتے ہیں اس کے برابر کی سروسز بھی نہیں دی جاتی. کوٹھیوں میں اسکول کھول لے ہوتے ہیں، وہاں پہ کوئی گراؤنڈ نہیں اویلیبل، کوئی ایکسرسائز کی روٹین نہیں اویلیبل، ٹیچرز کی ہائرنگ میں کوئی سٹینڈرڈ نہیں رکھا گیا ہوا، جو جہاں پہ رکھا گیا ہوا وہ اتنے ان افورڈیبل ہیں کہ عام آدمی وہاں پہ اپنا بچہ نہیں بھیج سکتا. تو اس میں وی آر ورکنگ ایکٹیولی آن میجر نیشنل لیول ریفارم، جس میں پرائیویٹ جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک ایسا نیشنل کنسنسس بنایا جائے. یہ تجویز نہیں ہے کہ جتنے آپ کے سرکاری افیشلز ہیں، بیوروکریٹس ہیں، آپ کے وزراء ہیں، ایڈوائزر ہیں، ارکان پارلیمنٹ ہیں، ان کے بچے بھی سرکاری اسکول میں جائیں تو اسکول ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں، دانش اسکول جب بنائے تھے پرائم منسٹر جو اس وقت چیف منسٹر تھے، اس کا پوائنٹ یہی تھا، اور آپ ان کی بھی ابھی بھی اگر ان کی دیکھیں دانش اسکول کی جو آؤٹ پٹ ہے، اٹ از ناٹ لیس دین اینی پرائیویٹ اسکول. ان کے جو فیسلٹیز ہیں اس میں وہ تمام فیسلٹیز موجود ہیں جو کہ ایک پرائیویٹ اسکول ہے. کہاں پڑھتے ہیں وہ تو یہاں پہ لاہور میں ہے نا، دانش اسکول لاہور میں نہیں ہے، تو دے لیو ان لاہور، تو وہ لاہور کے اسکولز میں پڑھتے ہیں. تو اگر لاہور میں دانش اسکول ہوگا تو آئی تھنک دے ول بی دا فرسٹ ون ٹو جوائن دیٹ. تو لیکن جو پوائنٹ دیٹ آئی واز ٹرائنگ ٹو میک از کہ دانش اسکول جس طرح کا جو کانسیپٹ ہے، ہم پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ پہلے تو فیس کو ریگولیٹ کیا جائے، کہ ایک فیس اگر آپ چارج کرتے ہیں ہائر اینڈ پہ تو سروسز بھی اس کے مقابلے میں ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے 10 مرلے پہ ایک اسکول بنایا ہوا ہے اور اس کی 1 لاکھ روپے آپ نے فیس رکھی ہوئی ہے. اس چیز نے آپ کے معاشرے کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے. بالکل کر دیا. آپ کی عدم مساوات بڑھ گئی ہے اس سے. دنیا میں ڈیولپ ورلڈ میں دیکھ لیں یا جو مہذب ملک ہیں وہاں پر یہ کوئی تفریق نہیں ہے، تمام بچوں کو یکساں سہولت دی جاتی ہے، ایجوکیشن کی بھی سب چیز کی دی جاتی ہے. تو یہ تو اس کے لیے بڑے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم ہوپفل ہیں کہ آپ بیٹھے ہیں تو یہ چیزیں ہوں گی. سلمان صاحب، ایک اور جو بڑا مسئلہ ہے جو اس ملک کا، وہ آپ کی اکانومی ہے، اور اس وقت جو ہم بحران سے گزر رہے ہیں، اور خاص کر جو عوام کا اس وقت مسئلہ ہے، اور پرائم منسٹر بھی آپ کہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ فوری مسئلے حل ہوں. جو مہنگائی ہے، انفلیشن ہے، وہ ایک تو انٹرنیشنل ہے، اس کا امپیکٹ ہے، لیکن اگر آپ مارکیٹ میں جائیں نا تو جس کی مرضی ہے جو جب چاہے دودھ والے کے پاس جائیں، ایک دن جائیں گے تو اس نے 10 روپے بڑھائے ہیں، اگلے دن 20 روپے، کوئی نوٹیفائی نہیں ہے. آپ کی پوری مینجمنٹ فلاپ ہو چکی ہے، گورننس سسٹم بالکل فلاپ ہے. آج بھی وہی قوانین چل رہے ہیں تو برٹش دور کے تھے. تو اس نظام کو فوری طور پر وزیر اعظم شہباز شریف کس طرح ٹھیک کرنا چاہتے ہیں؟ کم از کم چیک ضرور ہو، ایک سسٹم ضرور ہو. اگر پرائز بڑھی ہیں تو اس کو ایک طریقے سے بڑھنا چاہیے، یہ نہیں کہ ہر ایک کی مرضی ہے. پورے ملک میں یہی حالت ہے. بالکل آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے. دیکھیں، جو شارٹ ٹرم چینجز ہم لا سکتے ہیں وہ ہم لا رہے ہیں. جس طرح آپ کی جو پرائس کنٹرول کمیٹیز ہیں ان کو فیڈرل لیول سے جو پروونسز کے ساتھ مل کے کہ ان کو اسٹرینتھن کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو ایک پوائنٹ جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ان ریئلسٹک جو ایکسپیکٹیشن پیدا کر دی گئی ہے، جس میں ساری گورنمنٹس نے کی ہے کہ جب جس طرح پیٹرول پہ سبسڈی تھی، یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ پیٹرول پہ سبسڈی ہے، اور یہ اس میں عوام کا قصور نہیں ہے. عوام کو ہم نے ہی غلط دکھایا کہ بھئی سبسڈی سے آپ کو پیٹرول سستا ملے گا. یہ چیز جو ہے، یہ ایکسپیکٹیشنز مینیج ہونی چاہیے، اور ہمیں یہ عوام کو سچ بتانا چاہیے کہ جی پیٹرول پہ سبسڈی دنیا میں کہیں نہیں ملتی، جو عالمی معیار کا ریٹ ہوتا ہے. لیکن آپ نے الٹرنیٹ بھی تو کچھ نہیں دیا، نہ آپ کے پاس پبلک ٹرانسپورٹ ہے، نہ آپ کے پاس ریلوے سسٹم اچھا ہے. آپ کی گوڈز کا تمام جو ہے ٹرکوں پہ ہے، آپ کی گاڑیوں میں، ریلوے میں کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں جب نہیں ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے، تو فیول کا امپیکٹ تو آئے گا. نہیں، دیکھیں، کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پہ یہ نظام موجود نہیں ہے، لیکن فیول کی پرائسز جو ہے نا وہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ یہ یہاں پہ پروڈیوس نہیں کر رہے، یہ آپ امپورٹ کر رہے ہیں، نمبر 1. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ،
دیکھیں پبلک ٹرانسپورٹیشن میں آئی تھنک جتنا پرائم منسٹر شہباز شریف نے جب وہ چیف منسٹر تھے کام کیا, آئی ڈونٹ تھنک کہ کسی نے کام کیا ہوا ہے. اور ان کا یہ ایک ان کو تو بلکہ جانا اسی چیز سے جاتا ہے کہ وہ پبلک ٹرانسپورٹیشن پہ اور پبلک روڈز پہ اس پہ بہت ان کا فوکس ہے. تو ابھی بھی ان کا فوکس اسی چیز پہ ہے. جس طرح وی آر ورکنگ آن اے کپل آف سولوشن, جس طرح رائڈ شیئرنگ ایپس ہیں جو کہ افیکٹڈ ہیں اس ساری چیز کے ساتھ, ان کے ساتھ ہم وی آر ٹرائنگ ٹو اوپن نیگوسیشن کہ ہم اس کانسیپٹ کو جو ہے وہ گورنمنٹ آفیسز میں بھی انٹروڈیوس کروائیں. جس طرح میں آپ کو پرائم منسٹر آفس کی مثال دیتا ہوں کہ پرائم منسٹر آفس کا اب جو میجورٹی آف دا اسٹاف ہے وہ شٹلز کے تھرو صبح آتا ہے اور شٹلز کے تھرو جاتا ہے. اب میں اپنا فیول جو ہے, میری جو کار ہے, میں اس کا فیول خود پے کر رہا ہوں, میں گورنمنٹ سے کوئی پیسہ نہیں لیا. پرائم منسٹر آفس کے جو باقی بھی اسٹاف ممبرز ہیں وہ بھی اپنا جو فیول ہے آج سے تقریباً 20 دن قبل کیبنٹ نے ڈیسائیڈ کیا تھا اسٹیرٹی میجرز کا 40% فیول کٹ تھا, فرنیچر نہیں خریدنے, گاڑی نہیں خریدنے. آج 20 دن ہونے کے باوجود فائنانس منسٹری نے وہ نوٹیفائی نہیں کیا, ابھی بھی سیم وہی چل رہا ہے اور اسی طرح اخراجات ہو رہے ہیں. کوئی اسٹیرٹی کے اقدامات کو نوٹیفائی نہیں کیا گیا, امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے ابھی دس از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو کہ میں خود اپنے فیول پے کر رہا ہوں, پرائم منسٹر آفس کے باقی اسٹاف بھی کر رہا ہے. آپ کو نوٹیفائی ہوا ہے, آپ کو ڈائریکشن ہوئی ہے. ایگزیکٹلی دیٹس واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو کہ جب یہ ہوا تھا, میری عرض سن لیں, وہ نوٹیفائی ہوگا, وہ ڈیفینیٹلی نوٹیفائی ہوگا. یہ بجٹ ہمارا کل ہماری کنکلوژن ہو رہی ہے بجٹ کی, جس میں پرائم منسٹر جو ہے وہ کچھ میئرز بھی اناؤنس کریں گے صبح انشاءاللہ تعالی. تو اس کے بعد ایک میئر جس طرح پرائم منسٹر مشہور ہیں, اسپیڈی وہ کام کرتے ہیں, مسئلے حل کرتے ہیں, ایسا کون سا مسئلہ ہے پبلک کے لیے جو ہم توقع کر سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر اپنی وائنڈ اپ اسپیچ میں اناؤنس کریں گے؟ پرائم منسٹر بیسکلی جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں, باقی آئی ایم گونا لیٹ ہم ایکسپلین, لیکن اس میں یہ آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارا جو طبقہ ہے, جو متوسط طبقہ ہے, اس کو کسی قسم کا کوئی یعنی کہ نقصان, معاشی نقصان نہیں پہنچے گا. لیکن جو ایفلوئنٹ طبقہ ہے وہ ان کے ساتھ ہم نے جو نیگوسیشنز کی ہیں, دے آر ویری ولنگ ٹو شیئر دا برڈن. ایلیٹ پہ پریشر ڈالیں گے؟ پریشر نہیں, ان کو بیسکلی ہم نے ان کو ایک قومی دھارے میں لانے کی کوشش کی اور انہوں نے مانا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ ہم ان کو کوئی سکویز کر رہے ہیں. ہوتا ہے وہ پاس آن ہوتا ہے. نہیں, وہ یہ ایسا ہوگا کہ جو پاس آن نہیں ہو سکے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس 2-2.5 مہینے میں حکومت کی سمت کا تعین ہو گیا جو ہمیں نظر نہیں آ رہا؟ دیکھیں جو آئی ایم ایف وی آر آلموسٹ دیئر کہ ہمارا آئی ایم ایف کا جو ہوا ہے, ایف اے ٹی ایف کا جو ہوا ہے, دس از لائک ناؤ دا تھنگز آر گیٹنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. جسٹ ٹوڈے آپ کا جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ کافی نیچے آیا, سو تھنگز آر گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. جو آئی تھنک کہ جو ہمارا ٹف ٹائم تھا دیٹ از آلموسٹ ڈن اینڈ ناؤ ایٹ لیسٹ وی آر آن دا رائٹ ٹریک. تو ود ان آئی وڈ سے کہ بائی سپٹمبر اور اکتوبر تھنگز جو ہے نا وہ کافی اور اچھا حد تک نارملائز ہو جائیں گے. ٹھیک ہے.